بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آخرکار سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کا ٹرائل شروع ہو گیا۔ اب سے کچھ عرصہ پہلے تک بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ جنرل پرویز مشرف کا ٹرائل کبھی شروع نہیں ہوگا، اور سپریم کورٹ کی طرف سے 31 جولائی 2009 کو جو انہیں غاصب قرار دیا گیا، یوزرپر قرار دیا گیا، تو یہ فیصلہ جو ہے یہ صرف فائلوں تک ہی محدود رہے گا اور کبھی بھی پرویز مشرف پر غداری کے الزام میں مقدمہ نہیں چلے گا۔ لیکن اب اس مقدمے کی سماعت شروع ہو گئی ہے۔ آج پہلی ہیئرنگ تھی اور اگلی سماعت 1 جنوری 2014 کو ہوگی۔ آج جب پرویز مشرف کے مقدمے کی سماعت کا آغاز تھا تو ان کی اسلام آباد میں رہائش گاہ کے قریب سے ایک بم برآمد ہوا ہے، اور ابھی تک جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ بم کوئی ایکٹیو بم نہیں تھا، چارجڈ بم نہیں تھا۔ تو اس بم کی آج موجودگی نے بہت سے سوالات کو جنم دیا ہے، ان پر ہم بات کریں گے۔ لیکن اس سے بھی ایک اہم ترین واقعہ جو آج پیش آیا ہے وہ یہ ہے کہ 14 سال کے بعد پاکستان اور بھارت کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کے درمیان بات چیت ہوئی ہے، مذاکرات ہوئے ہیں۔ آج لاہور میں واہگہ کے مقام پہ بھارت کی طرف سے لیفٹیننٹ جنرل ونود بھاٹیا اور پاکستان کی طرف سے میجر جنرل عامر ریاض اور ان کے ہمراہ ڈیلیگیشنز تھے، ان کے آپس میں مذاکرات ہوئے ہیں اور مذاکرات بہت مثبت رہے ہیں۔ آئی ایس پی آر کی طرف سے ان مذاکرات کے بارے میں جو ایک اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز کی جو میٹنگ تھی یہ بہت مثبت اور تعمیری رہی۔ لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی اور امن کو برقرار رکھنے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ موجودہ اعتماد سازی کے میکنزم کو برقرار رکھا جائے گا۔ ہاٹ لائن پر رابطے کو مزید مؤثر اور نتیجہ خیز بنانے پر بھی اتفاق ہوا ہے، اور غلطی سے سرحد پار کرنے والوں کے بارے میں فوری اطلاع دینے پر اتفاق ہو گیا ہے، اور غلطی سے سرحد پار کرنے والوں کی جلد واپسی کو یقینی بنانے پر بھی اتفاق ہوا ہے، اور لائن آف کنٹرول پر بریگیڈ کمانڈرز کی جلد فلیگ میٹنگ کا انعقاد کرنے پر بھی اتفاق ہوا ہے، یعنی کہ اب ایک اور میٹنگ ہوگی۔ تو یہ سیاسی سطح پر فیصلہ ہوا۔ وزیراعظم نواز شریف اور منموہن سنگھ کے درمیان 29 ستمبر کو نیو یارک میں ایک میٹنگ ہوئی، اور اس کے بعد دونوں طرف سے سیاسی رابطے جو ہیں وہ جاری رہے۔ سرتاج عزیز صاحب کی بھی ایک میٹنگ ہوئی بھارتی حکام کے ساتھ، اور سیاسی سطح پر فیصلہ ہوا اور فوجی سطح پر مذاکرات کا آغاز ہوا ہے۔ تو پاکستان کی سیاسی قیادت اور فوجی قیادت ہمیں ایک پیج پہ نظر آ رہی ہے۔ اب یہ جو آج ڈی جی ایم اوز کی میٹنگ ہوئی اس کی کیا اہمیت ہے، اور آنے والے وقت میں پاکستان اور بھارت کے درمیان اعتماد سازی کے مزید کیا اقدامات ہو سکتے ہیں، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود صاحب، ڈیفنس اینالسٹ ہیں، اشرف جہانگیر قاضی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے معروف ڈپلومیٹ ہیں، بھارت میں پاکستان کے سفیر بھی رہ چکے ہیں، اور ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری صاحب جن کے کالم آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں۔ تو طلعت مسعود صاحب، 14 سال کے بعد پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان میٹنگ ہوئی ہے، اور آئی ایس پی آر کا پریس ریلیز کہہ رہا ہے کہ میٹنگ بڑی مثبت تھی۔ کیا آپ اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی قیادت اور فوجی قیادت آج ایک ہی پیج پہ ہے؟ جی، میرا تو یہی خیال ہے کہ اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو میٹنگ بھی ہوئی یہ اس کا اندیا دیتی ہے کہ اب انڈیا کو بھی اس کا علم ہے کہ اس وقت فوجی قیادت اور جو ہماری سویلین قیادت ہے وہ تقریباً ایک ہی سوچ رکھتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے خیال میں عسکری قیادت کافی عرصے سے اس کی سوچ میں تبدیلی آ رہی تھی، لیکن چونکہ اب کمانڈ بھی تبدیل ہوئی ہے تو وہ کمانڈر آیا ہے جو سمجھتا ہے کہ جمہوریت کو مضبوط کرنا اور انڈیا سے تعلقات بہتر کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اس وقت کے جو چیلنجز ہیں وہ اس قسم کے ہیں اور اس نوعیت کے ہیں کہ جب تک کہ عسکری اور سیاسی قیادت ساتھ نہیں ہوگی یہ چیلنجز کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو میرے خیال میں اس وقت یہ بہترین موقع ہے کہ ہم انڈیا سے تعلقات کو بہتر کر سکیں، لیکن اس میں انڈیا کا بڑا کردار ہوگا، چونکہ پاکستان نے تو میرے خیال میں ہر قسم کا اقدام، اور خاص طور سے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے جس عزم کے ساتھ اور جس سنجیدگی کے ساتھ میرے خیال میں کئی دفعہ یہ آفرز کیے ہیں، لیکن یہ پہلی دفعہ ہے
کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا نے ریسیپروکیٹ کیا، چونکہ انہوں نے اس لیے کہ ڈی جی ایم او کی جو انویٹیشن تھی وہ تو پاکستان کی طرف سے تھی، اس پر رضامندی ظاہر کرنا، اس کے بعد اس کے اوپر تمام چیزوں پر اتفاق کرنا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انڈیا بھی یہ چاہتا ہے کہ الیکشنز ہو رہے ہیں اور انڈیا میں اس وقت اقتصادی بھی کوئی خاص ایک طریقے سے بحران ہے، تو ان کے لیے بھی بہت بہتر ہے کہ ماحول جو ہے خاص طور سے اپنے نیبرز کے ساتھ، اور افغانستان کے بھی جیسے حالات ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں ایک قسم سے تعاون کریں اور ایک اپنا صفحہ بدلیں۔ اشرف جہانگیر قاضی صاحب، یہ جو آئی ایس پی آر کا اعلامیہ ہے، اس میں کہا گیا کہ لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی اور امن کو برقرار رکھنے پہ اتفاق ہوا، اور غلطی سے سرحد پار کرنے والوں کی فوری اطلاع اور غلطی سے سرحد پار کرنے والوں کی جلد واپسی کو یقینی بنانے پر بھی اتفاق ہوا۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ آپ کیونکہ ایمبیسڈر رہے ہیں پاکستان کے انڈیا میں، اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی اہمیت یہ جو ڈی جی ایم اوز کے آپس میں جو میٹنگ ہوئی ہے اور یہ جو اگریمنٹ جو جاری ہوئی ہے، اس کی اہمیت میں اس لحاظ سے سمجھوں گا کیونکہ ہندوستان میں ابھی الیکشنز ہوں گے شاید اپریل مئی میں، تو وہ کوئی 5 مہینے 6 مہینے کے بعد، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر لگے اور وہ گورنمنٹ بنانے میں، اگر وہ کوئی ایک پارٹی کو میجورٹی نہیں ملتی ہے، پھر اس کو کوalition پوسٹ الیکٹرل کوalition بنانے کی ضرورت ہوگی، تو اس طرح ہو سکتا ہے تقریباً آج سے 1 سال کے لیے ایک مثبت کنفرم گورنمنٹ، کنسالیڈیٹڈ گورنمنٹ نہ آئے ان دا گورنمنٹ آف انڈیا، کیونکہ الیکشنز کے بعد وہ کولیشن بلڈنگ کی بھی شاید ضرورت ہو سکتا ہے کلین سویپ ہو کسی ایک پارٹی کی، تو پھر وہ اور بات ہوگی۔ 1 سال بہت بڑی مدت ہے، اور اگر کوئی ویسے ایگریمنٹ نہ ہو اور جنوری سے لے کے دسمبر تک، یہ 2013 کوئی اچھا سال نہیں رہا ایل او سی کے لیے، تو یہ بہت ضروری تھا کہ اس قسم کی ایگریمنٹ ہو، تاکہ اگر وہ ایک حکومت کو آنے میں دیر لگتی ہے تو ایٹ لیسٹ اس دوران کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے تعلقات مزید خراب ہو جائے۔ اب جہاں تک یہ جو آپ نے سوال اٹھایا کہ غلطی سے، یہ ویسے بہت انٹرسٹنگ فریز ہے، کیونکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو انوسنٹ لوگ ہیں، جو کوئی منصوبہ کے تحت یا کوئی عزائم ان کے ایسے نہیں ہیں جیسے وہ کہتے ہیں کہ بھئی دہشت گرد آ رہے ہیں، تو ان کو تو وہ تو ان کو واپس تھوڑی کہیں گے، وہ تو ان کو مارنے کی کوشش کریں گے، اریسٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور کون معصوم ہے اور کون معصوم نہیں ہے اس کے اوپر بھی ڈفرینسز میں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا فریز ہے جس سے کافی ابہام ہے اس فریز میں، لیکن اصولاً یہ اچھی بات ہے کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو انسنٹلی وہ پار ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی 60 سال سے زیادہ عمر کا ہے یا کوئی عورت ہے یا کوئی بچہ ہے، ہاں، اس لحاظ سے تو وہ ٹھیک ہے۔ پہ بھی جو لوگ ہیں، کچھ ولیجز ہیں نزدیک، ہاں ولیجز نزدیک ہیں تو معصوم لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہندوستان کا ایلیگیشن ہوتا ہے کہ اس بحث میں وہ بڑے آتنکواد یا وہ گھس بیٹھی ہے جو نام لیتے ہیں ان کے دہشت گردوں کے، کہ یہ گھس آتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ معصوم تھا یا نہیں تھا، یا پھر وہ ایک ٹینشن بڑھ جاتی ہے۔ تو دس از اے ویری انٹرسٹنگ فریز جو انہوں نے استعمال کیا، مطلب یہ ہے کہ اصولاً تو ہم یہ مانتے ہیں، لیکن اس لحاظ سے انہوں نے کہا انوسنٹ کون ہے اور کون نہیں ہے، اس کے اوپر ہو سکتا ہے کچھ وہ یعنی انوسینٹ کوئی عورت ہو سکتی ہے، کوئی بچہ ہو سکتا ہے، کوئی مرد بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی 20 سال کا 20 بھینس یا بکری بھی تو انوسینٹ ہوتی ہے۔ بالکل بالکل، لیکن اس لحاظ سے یہ مثبت ہے کہ جب تک وہاں ایک اچھی وہ کنسالیڈیٹڈ کنفرمڈ حکومت نہیں بنتی، جو which can take almost up to a year، تو اس دوران اس قسم کے ایگریمنٹ کی بہت ضرورت ہے، خاص طور جب ہم 2013 کو دیکھتے ہیں۔ اچھا شہزاد چودھری صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پاکستان اور بھارت کی سیاسی قیادت نے ہی آپس میں ایک انیشیٹو لیا اور ڈی جی ایم اوز کی میٹنگ ہوگی، یا اس میں کوئی باہر سے بھی پریشر موجود تھا؟ نہیں دیکھیے، میں تو سمجھتا ہوں کہ جو آج کی میٹنگ ہے وہ اس لیے بھی اچھی ہے، خوش آئند ہے کہ یہ دونوں اطراف کی جو سیاسی لیڈرشپ تھی ان کی خواہش تھی کہ یہ ان کو یہ ملے۔ اچھا، اب یہ ان کو سجیسٹ کیسے کیا گیا کہ ڈی جی ایم اوز کے لیول پہ ملاقات ہونی چاہیے؟ اس کے 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ جب دونوں ملکوں کے جو لیڈرشپ ہے اپنے آرمی چیف سے بات کریں گے کہ اچھا یہ معاملہ اس طرح بگڑ گیا ہے اور یہ دوسری سائڈ یہ کہہ رہی ہے، تو وہ سجیسٹ یہی کریں گے کہ یہ تو ڈی جی ایم اوز کے ساتھ ہر منگل کو بات ہوتی ہے
اور ہر منگل والے دن 11 بجے یا 10 بجے دونوں ڈی جی ایم اوز آپس میں ٹیلی فون پہ رابطہ کرتے ہیں تو اس کے اندر بات ہو سکتی ہے. میکسیمم ہم یہ کر لیں گے, ان کی ملاقات کروا دیں آپس میں, ایک وہاں سے ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس مرتبہ جو یہ وائلیشنز تھیں وہ کافی سارے ایریے میں زیادہ پھیل گئی تھیں, نارتھ سے لے کے تقریباً شکر گڑھ سیکٹر تک اور یہاں تک پکلیاں تک. یہاں پہ 6 جنوری 2013 سے لے کے اور 25 اکتوبر 2013 تک مسلسل لائن آف کنٹرول پہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. اس کا پھیلاؤ اتنا زیادہ تھا کہ وہ کسی ایک ایریا کے کمانڈر کی حدود سے بھی باہر نکل گیا تھا. تو اس لیے ضروری تھا کہ آرمی لیول کے اوپر یہ میٹنگ ہوتی. تیسرے میں سمجھتا ہوں جو فائدہ مند چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب انہوں نے صرف آواز سے نہیں, آپ چہرے سے بھی دوسرے کو پہچان لیا, آج مل لیا. اس سے بھی جب آپ بات کریں گے آئندہ اگلے منگل کو یا ہر منگل کو تو ایک آسانی ہو جاتی ہے سمجھنے کی جب آپ بات چیت کرتے ہیں. دوسرا آپ نے جو پوائنٹ جو اشرف جہانگیر قاضی صاحب سے پوچھا کہ یہ بارڈر کراسنگ کا کہ اگر غلطی سے کراس کر جائے, دیکھیے انڈیا کی ہمیشہ سے شکایت رہی ہے کہ پاکستان وہاں پہ اس بھیس کے اندر ایل او سی کے فائرنگ کے کانٹیکس میں کسی نہ کسی لوگوں کو اندر بھیجتا ہے. اس پورے ایریا میں عرصے میں 2 ایسے انسیڈنٹس ہوئے جہاں پر کہ اس قسم کا کوئی ایسپرشن کاز کیا جا سکتا تھا. اچھا, اس صورت میں وہ 2 چیزیں ہونے کے بعد ختم ہو گئیں. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آئی ایم شیور کہ آج کی ڈسکشن کے اندر پاکستانیوں نے کہا ہوگا کہ اس کے بعد کچھ ہوا تو نہیں, یعنی کشمیر کے اندر خدا نخواستہ کوئی تحریک نہیں چلی, کوئی کچھ اور نہیں ہوا, ایک آدھ اگر کسی نے کچھ کیا تو اندر سے بھی ہو سکتا تھا. تو اس لیے اگر کوئی کراس کر رہا اور آپ کو شک پڑے تو آپ فوراً ہمیں انفارم کریں اور فلیگ کمانڈر کے لیول کے اوپر میٹنگ کرنے کے بعد اس کو ریزالو کیا جا سکتا ہے. تو کوشش کی گئی ہے کہ ایل او سی کے اوپر وائلیشن جو ہیں ان کی وجوہات کو کم سے کم تر کر دیا جائے. اچھا, اب ہم کلدیپ نائر صاحب سے بات کرتے ہیں, بھارت کے معروف دانشور ہیں, کالم نگار ہیں. آداب جناب کلدیپ نائر صاحب. اچھا کلدیپ نائر صاحب, ہم یہ جو پاکستان اور انڈیا کے ڈی جی ایم اوز کی میٹنگ ہوئی ہے اس پہ بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ اشرف جہانگیر قاضی صاحب ہیں, جنرل طلعت مسعود صاحب ہیں اور ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری صاحب ہیں. ان تینوں کا خیال ہے کہ یہ جو ڈی جی ایم اوز کی میٹنگ تھی بہت اچھی تھی, اور اس کے بارے میں جو آج پاکستانی فوج کے آئی ایس پی آر کی طرف سے جو ترجمان ہے پاکستانی فوج کا, سپوکس پرسن ہے, اس نے جو بیان جاری کیا وہ بھی بہت اچھا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ میٹنگ کیسی رہی؟ دیکھیے, میں نے بیان تو پڑھا نہیں کیونکہ ابھی تک یہاں نہیں آیا, اخبار تو کل آئیں گے تو پڑھا نہیں. لیکن میں اس کے بہت حق میں ہوں کہ یہ جو ایل او سی ہے اس کو ایک سیکرڈ لائن ماننا چاہیے, مطلب کہ اس کی سینکٹیٹی ہونی چاہیے اور اس کو وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر یہی فیصلہ ہوا ہے تو بہت اچھا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہوں گا کہ یہ پرابلم ملٹری پرابلم نہیں ہے, پولیٹیکل پرابلم ہے. جی, جب بھی وائلیشن ہوتی ہے تو میرا خیال ہے لارج سکیل پہ, چھوٹی موٹی تو ٹھیک ہے, لارج سکیل پہ جب وائلنس ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے گورنمنٹ پیچھے ہیں کوئی نہ کوئی. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس میں جب ہوا ہے اس کو گورنمنٹ بھی انڈورس کریں تاکہ ایک پختہ کام ہو. اچھا, اس میں دیکھیں اشرف جہانگیر قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آئی ایس پی آر کا پریس ریلیز ہے اس میں یہ کہا گیا کہ جی میٹنگ بڑی اچھی تھی, پازیٹیو تھی, اور لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی اور امن کو برقرار رکھنے پر اتفاق ہوا, اور غلطی سے جو لوگ سرحد پار کرتے ہیں ان کے بارے میں فوری اطلاع دینے اور ان کی واپسی کو یقینی بنانے پر بھی اتفاق ہوا ہے. تو یہ آپ کے خیال میں ڈیولپمنٹ کیسی ہے؟ بہت اچھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک آب و ہوا خوشگوار ہو رہی ہے. اب دونوں ملکوں میں گفتگو شروع ہونی چاہیے. اچھا کلدیپ نائر صاحب, یہ جو پروسیس شروع ہوا ہے پاکستان میں, جو پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس نے ایک فیصلہ کیا, انیشیٹو لیا, اور ملٹری لیڈرشپ جو ہے اس نے انڈین آرمی کے ساتھ بات چیت شروع کیا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا جو انڈیا میں الیکشن ہے, الیکشن سے پہلے منموہن سنگھ صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان دوبارہ کوئی بات چیت یا میٹنگ ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے یہ ہو سکتی ہے, لیکن پاکستان اس کو کوئی سیریسلی پرسو نہیں کرے گا میرا جو ہے, کیونکہ پتہ نہیں کون سی گورنمنٹ آتی ہے 4 مہینے کے بعد. تو اس لیے میٹنگ ہو بھی گئی اور کچھ فیصلے لیے بھی گئے, تو اس کو پاکستان مجھے جو لگتا ہے کہ اس کو سیریسلی نہیں لے گا جب تک کہ نئی گورنمنٹ اس کو آ کے انڈورس نہ کرے. اچھا کلدیپ صاحب, ایک آخری سوال, پاکستان میں بہت سے لوگ یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ اگر ہندوستان میں نریندر مودی کی یا بی جے پی کی حکومت آ گئی تو پھر پاکستان اور بھارت کے ریلیشن شپ کا فیوچر کیا ہوگا؟ دیکھیے, میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ شیڈو ضرور کاسٹ ہوگا اس پہ. میں نہیں چاہتا کہ وہ آئے پاور میں, کیونکہ مجھے بہت اس کی آئیڈیالوجی سے اختلاف ہے. بہت سے لوگ یہاں پہ ہیں جو میری رائے کے ہیں,
لیکن اب الیکشن ہے, پتہ نہیں کیا ہو. میرا نہیں خیال کہ وہ اگلا پرائم منسٹر بنے, لیکن اگر بنے تو ایک انڈیا اور پاکستان کو آپس میں جو بات چیت ہے تو اس کو نظر رکھنا پڑے گا کہ بھئی یہ اس کی آئیڈیالوجی ہو رہا ہے. لیکن ریلیشنز میں کیوں فرق آئے گا؟ میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی جو اس کنٹری کا ایتھاز ہے کہ پلورلزم ہونی چاہیے وہی ہوگا. بہت بہت شکریہ جناب کلدیپ نائر صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں. طلعت مسعود صاحب, اگر نریندرا مودی ہندوستان کے وزیر اعظم بن گئے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ اگر بن گئے وزیر اعظم تو ان کی سوچ مختلف ہو جائے گی. یہ ایک الیکشنز کے لیے اور ایک پروونس, جب ایک صوبہ چلانا مختلف چیز ہوتی ہے, جب ایک ملک چلانا ہوتا ہے تو پھر اس کی سوچ بالکل مختلف ہوتی ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ممکن ہے کہ ان کے زمانے میں شاید پاکستان اور انڈیا میں پیش رفت زیادہ ہو, اس لیے کہ ہم نے دیکھا حالانکہ واجپئی صاحب بالکل ہی مختلف قسم کے بی جے پی کے لیڈر تھے, کہا تو یہ جاتا تھا کہ وہ غلط پارٹی میں ہیں, لیکن آخر بی جے پی کے وہ صدر تھے, اور ان کے زمانے میں جتنی پیش رفت ہوئی کسی کانگریس کے لیڈر کے زمانے میں نہیں ہوئی. تو اگر ہماری توقعات اس کانگریس سے تھیں تو وہ تو ہم مایوس ہیں, اس لیے کہ جس حد تک یہ تو کوئی خاص بڑھے ہی نہیں آگے, بلکہ پاکستانی اپنی آرزو اور اپنی قدم بڑھاتا رہا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر مودی صاحب آئیں گے تو ایک طریقے سے اگر وہ جو بھی اقدام لیں گے پاکستان سے اگر دوستی یا تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے, تو ان کی کوئی مخالفت نہیں ہوگی, اس لیے کہ مخالفت تو بی جے پی ہی کرتی ہے. اور وہ دیکھیں گے کہ انڈیا کے لیے یہ بہت مفید ہے کہ پاکستان سے تعلقات بہتر کیے جائیں, چونکہ ان کی جو فوکس ہے وہ معاشیات اور اقتصادی بہتری کے لیے ہے. تو جو کارپوریٹ ورلڈ سے منسلک ہو وہ تو یہ چاہتا ہے کہ نیبرہڈ جو ہے وہ اچھی ہو, چاہے اس کے نظریہ مسلمانوں کے خلاف کیوں نہ ہو. اچھا قاضی صاحب, آپ اتفاق کرتے ہیں کہ مودی کے پرائم منسٹر بننے سے پاکستان اور بھارت کے ریلیشن شپ میں کوئی بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ اس کے امکانات تو ہیں, لیکن میں کچھ ڈاؤٹ فل ہوں, کیونکہ مودی جو ہیں مجھے لگتے نہیں ہیں کہ وہ واجپئی کے پائے کے لیڈر ہوں گے. اس کا ریکارڈ اور ان کی جو رویہ اور ایٹیٹیوڈ خاص طور مسلمانوں اور پاکستان کے حوالے سے تو وہ کافی منفی رہا ہے, اور اس نے کسی قسم کی اپالوجی یا وہ معذرت بھی نہیں مانگی ہے, اور وہ بلکہ اس کی کیمپین بھی اس پہ ہے کہ میں بہت سخت آدمی ہوں پاکستان کے مقابلے میں, اور مسلمان کے جو وہ سمجھتے ہیں انریزنبل ڈیمانڈز ہیں وغیرہ وغیرہ جو ہے ہندوتوا کہ وہ بہت سٹرونگ وہ پرچارک ہیں, اور تو میں سمجھتا ہوں ان کو بدلنے میں دیر لگے گی. ٹھیک ہے, تو وہ اگر گورنمنٹ بنتی, الیکشنز ہوتے ہیں 4 مہینے کے بعد, اور اگر وہ کلین سویپ نہیں کرتے ہیں, جو غالباً شاید نہیں کریں گے کیونکہ لوگوں کو بھی خدشہ ہے وہاں کہ یہ بہت سخت آدمی ہیں, تو اس کو اگر وہ سب سے بہترین ان کا ہے پرفارمنس, تو پھر بھی شاید ان کو کوalition بنانے کی ضرورت ہوگی, تو 1 سال نکل سکتا ہے. اس لیے جو آپ نے سوال اٹھایا کلدیپ صاحب سے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ منموہن اور نواز شریف کے آپس میں کوئی میٹنگ ہو سکتی ہے, تو غالباً تو یہ لگتا ہے کہ نہیں ہو پائے گی اس وجہ سے کہ یہ جا رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے کہ ہو, خاص طور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مودی صاحب آ سکتے ہیں, بن سکتے ہیں پرائم منسٹر, اور ان کا جو رویہ ہے, ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے, اور ویسے کولیشن بنانے میں اور گورنمنٹ کو کنسلٹ میں ٹائم لگے گا, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ آئے ایک لاہور 2 قسم کے ایگریمنٹ ہو, بے شک اس میں ایسی نئی بات نہ ہو, لیکن پھر بھی وہ جو میاں صاحب نے اچیو کیا تھا لاہور میں, کم از کم اس کی وہ وہیں سے وہ بحال ہو جائے ریلیشن شپ, اور پھر دیکھیں آگے کہاں تک لے. شہزاد چودھری صاحب, کلدیپ نائر صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مودی انڈیا کا پرائم منسٹر نہ بنے, لیکن اگر وہ بن گیا تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے, اس دفعہ ان کی الیکشن کیمپین کے اندر کانگریس اور بی جے پی وہ ایک مقابلے پہ ہیں کہ پاکستان کے ساتھ زیادہ دشمنی کا اظہار کون کرتا ہے, پاکستان کے ساتھ کے خلاف خیالات کس کے زیادہ انٹرنچڈ ہیں.
کون زیادہ زور سے بولتا ہے پاکستان ایشو ہے اس دفعہ ان کے الیکشنز میں. جب 1999 میں جبکہ ہمارے الیکشن میں انڈیا ایشو نہیں تھا, انڈیا فیکٹر نہیں تھا, کبھی بھی نہیں رہا. اچھا, لیکن اس دفعہ پاکستان فیکٹر ضرور ہے. اگر اس دفعہ بی جے پی جیتتی ہے اور نریندر مودی اس ریکارڈ کے ساتھ آتے ہیں جو ان کا ریکارڈ ہے, اور پھر ساتھ بی جے پی کا یہ نعرہ کہ وہ پاکستان کو سبق سکھا دیں گے جب وہ آئیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کی سچویشن سے دور چلتے چلتے اور ایک سٹیٹسمین کے لیول پہ آتے آتے ان کو وقت لگے گا. اچھا دیکھیے, یہ بڑا صاف ہے, صاف پتہ ہے سب کو پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی کہ پاکستان اور انڈیا کے مسائل کو حل کس طرح کرنا ہے اور اس کا حل کیا ہے. لیکن طاقت اور قوت جو چاہیے ہوتی ہے, چاہے وہ پولیٹیکل ہو, چاہے وہ سٹیٹسمین والی ہو, چاہے وہ آپ کی پولیٹیکل ول ہو, ان تینوں چیزوں کا چونکہ جہاں فقدان ہوگا وہاں پر وہ اپنا قدم اٹھانے سے گھبرائیں گے, ڈریں گے. نواز شریف صاحب نے بڑی اسٹرانگلی اور کلیئرلی اننسیٹ کیا کہ ہم انڈیا کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. کیا اس قسم کی آواز نریندر مودی نکالے گا؟ اس وقت تو نہیں نکالے گا, اور کم از کم اگلے سال 1.5-2 سال نہیں نکالے گا, کیونکہ وہ جس بیسس پہ ووٹ لے کے آئے گا, اگر وہ آیا تو پھر وہ کم از کم یہ ہوگا جس کی وجہ سے وہ الیکشن جیتا ہے. اس لیے پاکستان کو بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. پاکستان کو بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے, اور پاکستان اور بھارت کے تعلقات کا جو مستقبل ہے اس کے بارے میں بہت بڑے بڑے سوالات کھڑے ہیں. لیکن آج پاکستان اور بھارت کے DGMOs کے درمیان جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں مثبت ترین پہلو یہ ہے کہ پاکستان کی جو فوجی قیادت اور سیاسی قیادت ہے وہ ایک پیج پہ نظر آ رہی ہے. ایک وقفے کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج پاکستان اور بھارت کے DGMOs کے درمیان جو ایک میٹنگ ہوئی, 14 سال کے بعد DGMOs کی آپس میں براہ راست میٹنگ ہوئی, اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس طرح لگا سکتے ہیں کہ اس سال 6 جنوری کو لائن آف کنٹرول پہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک ٹینشن کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا, اور 9 جنوری کو پاکستانی فوج کی طرف سے جو یونائٹڈ نیشنز کا ملٹری آبزرورز گروپ ہے اس کو باضابطہ طور پر بھارت کی شکایت کی گئی تھی. اور اس کے بعد پھر 3 جون 2013 کو نئی دلی میں جو پاکستانی ہائی کے ایک فرسٹ سیکرٹری تھے زرغام رضا, ان پر باقاعدہ حملہ ہوا, اور پھر 11 جون کو 2 بھارتی ہیلی کاپٹروں نے پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کی, اور 6 اگست کو پاکستانی ہائی کمیشن پر دلی میں حکمران جماعت کانگریس کی یوتھ ونگ نے حملہ کیا, اور یہ سلسلہ اکتوبر کے آخر تک چلتا رہا. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ جو DGMOs کی میٹنگ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. اچھا طلعت مسعود صاحب, یہ جو ISPR کا پریس ریلیز ہے اس میں یہ کہا گیا کہ LOC پہ بریگیڈ کمانڈرز کی جلد فلیگ میٹنگ کا انعقاد کرنے پر بھی اتفاق ہوا ہے. تو لاسٹ جو فلیگ میٹنگ تھی وہ جنوری میں ہوئی تھی, تو اب دوبارہ اس میٹنگ پر اتفاق ہوا کہ یہ جلد از جلد یہ میٹنگ کی جائے گی. اس میٹنگ کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے, اس میٹنگ کا مطلب یہ ہوا کہ جو کمانڈرز ایک دوسرے کو فیس کر رہے ہیں ان میں بات چیت ہوگی تو ان میں بھی اعتماد آپس میں بڑھے گا. ابھی تو دیکھیں نا, جو GHQ میں سٹاف آفیسرز ہیں یا آپریشنل سائٹ پہ ہیں, جو پلان کرتے ہیں یا آپریشنل سائٹ پہ ہوتے ہیں, ان کی بات چیت ہوئی ہے. لیکن جو ایکچولی گراؤنڈ کے اوپر لوگ ہیں, جو زمین کے اوپر ہیں, جو کہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں دونوں طرف سے, جو کمانڈرز ہیں, ان میں جب بات چیت ہوتی ہے, جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں, اور یہ فلیگ میٹنگ کا مطلب یہ ہوا کہ ہم آئے ہیں امن کا پیغام لے کر ایک طریقے سے, اور ہماری کوشش ہے کہ اس لائن آف کنٹرول کو سٹیبلائز کیا جائے اور اس کو پرامن رکھا جائے, اور جو جنگ بندی ہے اس کے اوپر پوری طور سے مکمل جنگ بندی رہے, اور کراس فائر بھی نہ ہو. دیکھیں 2 چیزیں ہیں, ایک تو جنگ بندی, اور دوسرا یعنی مطلب یہ کہ کوئی در اندازی نہ ہو, اور دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی کراس فائر بھی نہ ہو. یعنی مطلب یہ کہ آرٹلری کا کوئی فائر ادھر سے یا کوئی موٹر فائر, کوئی قسم کا فائر کراس بھی نہ ہونا, بیکاز اگر کراس فائر ہوتا ہے تو پھر ادھر سے بھی شروع ہو جاتا ہے, ادھر سے بھی شروع ہو جاتا ہے, تو اس پر بھی پابندی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اشرف جہانگیر قائد صاحب, یہاں پر ایک سوال میرا آپ سے یہ ہے جی کہ جب بھی پولیٹیکل لیڈرشپ انڈیا یا پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتی ہے تو ہم پاکستان میں ہم بہت سے جو تجزیہ نگار ہیں, صحافی ہیں اور سیاستدان, وہ سوالات اٹھاتے ہیں. جس طرح شہباز شریف صاحب پچھلے دنوں انڈیا گئے کبڈی میچ کے موقع پہ, تو وہاں پہ انہوں نے ایک تقریر کی, تو واپس آ کے وہ وضاحتیں کرتے رہے, نہیں میں نے وہاں تو کشمیر کی بات بھی کی, میں نے وہاں جی کوئی اصولی موقف جو ہے اسے انحراف نہیں کیا. فوراً ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ڈیفینسو ہو جاتی ہے. جی اچھا, لیکن اب ایک عرصے کے بعد فوجی کمانڈرز کی بھی میٹنگ ہو رہی ہے, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ ایک پیج پہ ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ کہنا واقعی جائز ہے, یا یہ ہم قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟
اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ویژن کا فقدان ہے، کیونکہ ویژن جب تک آرٹیکولیٹ آپ بیان نہیں کر سکیں گے یا کمیونیکیٹ نہیں کر سکیں گے تو پالیسی کے لیے وہ ایک تناظر نہیں بنتا. اس کے لیے تو ایک پرسپیکٹو کی ضرورت ہے تاکہ وہ پالیسی سسٹین ہو، وہ طویل المیعاد پالیسی بنے. اب یہ جو ہے، یہ جو ڈی جی ایم اوز کی میٹنگ ہو رہی ہے اور دوسری فلیگ میٹنگز، اس کی اپنی لوکل اہمیت ہے جو بہت، یعنی کہ اس کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. لیکن دراصل اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کا اولین فرض یہ ہے کہ اپنا جو ڈومیسٹک ایجنڈا ہے، اپنا ڈومیسٹک ایجنڈا پہ انہیں پیش رفت کرنے کی بہت ضرورت ہے، تاکہ یہاں لوگ جو ہیں ان کو یہ احساس ہو کہ بھئی لیڈر ان کے آنے سے ہمیں کوئی فائدہ ہو رہا ہے، بینیفٹس ہمیں مل رہے ہیں. اس کے لیے آپ کی فارن پالیسی جو ہے ایک وہ کیا اسے کہتے ہیں فیسیلیٹیٹر ہونا چاہیے اس ڈومیسٹک ایجنڈا کے لیے. اور وہ جو فارن پالیسی، اس میں نیبرہڈ پالیسی بہت اہمیت کا حامل ہے. اور نیبرنگ اور نیبرہڈ پالیسی میں یور مین نیبر افغانستان، انڈیا، ایران، چائنا آف کورس. لیکن باقی تو ریلیشن شپس، یعنی کہ افغانستان کے ساتھ تو کمپلیکسٹی ہے، اس پہ علیحدہ بحث. لیکن ہندوستان کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آپ اپنے ڈومیسٹک ایجنڈا کو بڑھا نہیں سکیں گے، اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکیں گے تب تک آپ کے جو ہندوستان کے ساتھ ریلیشن شپس وہ معمول کی طرف پیش رفت نہ کرے. اگر یہاں محاذر آئی رہے اور وہ ٹینشن رہے تو آپ کا دھیان جو ہے ڈومیسٹک ایجنڈا سے ایکسٹرنل ایجنڈا کی طرف جائے گا، اور آپ اپنے جو اندرونی مقاصد جو ہیں اس کو آپ یعنی سکسیسفل نہیں بنا سکیں گے، اور گورنمنٹ کی یعنی کہ یہ ایک ناکامی سمجھی جائے گی. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں ایل او سی وغیرہ، اس کو اس تناظر میں دیکھا جائے تو وی کین گو فارورڈ. اس کو آرٹیکولیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور قوم کو بتانا چاہیے کہ ہندوستان کے حوالے سے ہماری کیا پالیسی ہے. ٹھیک ہے. اچھا شہزاد چودھری صاحب، یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہندوستان کے حوالے سے ہماری کیا پالیسی ہے، یہ واضح ہونا چاہیے. اب عام پاکستانی جو ہے وہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات آپ ٹھیک ضرور کریں، لیکن کشمیر کے مسئلے پہ آپ کوئی دفاعی یا معذرت خواہانہ رویہ اختیار نہ کریں. پانی کا مسئلہ بھی آپ حل کریں، اور جو پاکستان پہ بھارت کی طرف سے بعض اوقات بہت بے بنیاد الزام بازی کی جاتی ہے وہ بھی بند ہونی چاہیے. تو اگر اس طرف کوئی پیش رفت نہیں ہوتی اور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اور فوجی لیڈرشپ بھلے ایک پیج پہ ہو اور انڈیا کے رویے میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آتی، تو پھر تو یہ پالیسی برقرار نہیں رہ سکتی. میر صاحب، یہ سب سے بڑا فیلئر ہے جہاں پر کہ ہم دوگلی پالیسی جسے کہتے ہیں نا، جب دوگلی پالیسی لے کے چلتے ہیں اپنے ملک کے اندر، یعنی عوام سے ہم ایک بات کرتے ہیں، ہمارے من میں کچھ اور ہوتا ہے، خواہشات کچھ اور ہوتی ہیں، اور مختلف ادارے جو ہیں وہ ایک اور بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت یہ جو ہماری پبلک ہے یہ ٹوٹلی کنفیوز ہو جاتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح انڈیا میں ایک رائٹ سپیکٹرم کے اوپر کچھ لوگ بیٹھے ہیں، اسی طریقے سے پاکستان میں بھی رائٹ سپیکٹرم کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں، سیاسی رائٹ سپیکٹرم کے اوپر، جن کی مرضی ہے اور جن کی کوشش ہوتی ہے کہ کشمیر ہمیشہ سینٹرل رہے. کشمیر کو سینٹرل رہنا بھی چاہیے پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں، کیونکہ تمام مسائل کی جڑ کشمیری ہی ہے. لیکن کیا اس کا حل وہ ہونا چاہیے جو رائٹ سپیکٹرم کہتا ہے، یا اس کو کسی اور طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے؟ تو جب تک پاکستان اور بھارت اپنے رائٹ سپیکٹرم کی قید سے آزاد ہو کے ایک آزادانہ طریقے سے نہیں سوچیں گے کہ ہم نے 65-66 سال کے اندر تو اس کو حل نہیں کر پائے، جنگوں کے باوجود ہم نے بات چیت کی بھی کوشش کر کے دیکھ لی، نہ بات چیت آگے بڑھتی ہے نہ کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیں کوئی نہ کوئی ایک بہت بولڈ انیشیٹو اور اپنی سوچ کو تبدیل کر. لیکن یہ بولڈ انیشیٹو ایسا ہونا چاہیے کہ نہ کسی کی ہار ہو نہ کسی کی جیت ہو، دونوں کی فیس سیونگ ہو، دونوں کی ون ون ہونی چاہیے. اور سب سے بڑھ کے دونوں اطراف کے اندر یہ مرضی ہونی چاہیے، شامل ہونی چاہیے، اور سب سے پہلا قدم ہونا چاہیے کہ اپنی پبلک اوپینین کو تیار کریں اس چیز کے لیے. اب کچھ آوازیں تو نکلتی ہیں دونوں اطراف کے اندر سے، لیکن اس کو وائڈ پذیرائی نہیں ملتی، جہاں پر کہ ہم سب کو ایک جو ہے نا معذرانہ رویہ اختیار کرنا پڑتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں کشمیر کے بارے میں، ایک نئی سوچ کے بارے میں. ہم جہاں پر یہ کہنا چاہیں کہ دیکھو یار، کشمیر اس طریقے سے نہیں مل پائے گا جس طریقے سے ہم آج تک سوچتے رہے ہیں یا جو سوچیں لے کے بڑھے ہیں آج تک. تو ہمیں اپنی سوچ کو، انداز کو بدلنا پڑے گا. جو کشمیر پہ جو پالیسی پرویز مشرف صاحب کی تھی، بھارت تو چاہے گا کہ وہی پالیسی ہو، لیکن وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آپ دیکھیے، بات یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اس سپیکٹرم کو بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی جو کہ اس طریقے سے سوچتا ہے. لیکن ضروری نہیں کہ جنرل مشرف کی ہو، پاکستان کی پالیسی ہونی چاہیے، اور پاکستان کی پالیسی کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. یعنی ضروری نہیں کہ نواز شریف صاحب کا اپنا بھی ایک سوچ تھی،
وہ پنجاب وہ جو فارمولا لے کے چلے تھے چناب فارمولا، وہ اس چناب فارمولا کے تحت بھی ان کی بھی سوچ ایگزسٹ کرتی ہے. اس کے مختلف طریقے ہیں، ان کو مختلف ٹریک 2 لیول کے اوپر بہت طریقوں سے دیکھا گیا ہے. کوشش کرنی چاہیے لیکن بھارت کی انٹیلیجنسیا سے ان کے پولیٹیشنز کے ساتھ بات کریں تو وہ آج بھی کہتے ہیں جو مشرف صاحب جو کر رہے تھے وہ ٹھیک ہے. اس وقت بھارت کے اندر اس قسم کا ایروگنس اور اکھڑ پن ہے بدقسمتی سے کہ وہ اس طریقے پہ وہ جب پاکستان یہ بات کرتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید آج پاکستان کمزور ہے اس لیے یہ بات کر رہا ہے. وہ یہ نہیں محسوس کرتے کہ پاکستان آج ایک ریئلزم کے کانٹیکس میں رہ کے بات کر رہا ہے کہ کشمیر کو حل کریں گے تو ہمارے معاملات آپس میں بالکل ہر طرف سے ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اس مشکل چیز کو حل کرنے کے لیے ایک دلیری چاہیے، ایک آزادانہ سوچ چاہیے، اور اس قسم کے پولیٹیکل سپیکٹرم میں جس نے قید بنا کے رکھا ہوا ہے اس سے آزادی لینے کی. دلیری کا کیا مطلب ہے؟ دلیری اس لیے کہ دلیری کے ساتھ آپ بات کر سکیں، اننسیٹ کر سکیں، کہہ سکیں چیزوں کو مختلف پیرائے میں بات کر سکیں. آؤٹ آف باکس سولوشن کی بات کریں. میں آؤٹ آف باکس ہوگا، لیکن آؤٹ آف باکس وہ شاید نہ ہو جو جنرل مشرف، کیونکہ مشرف صاحب کا بھی خوف ہے نا ہمارے ہاں تو کہ جی کہ وہ فوجی نے یہ بات کر دی تھی. اس سے ہٹ کے آج اتنے سوچنے والے لوگ ہیں، ان کو ملا کے ایک بالکل ایک نئی سوچ کم از کم ایسا سولوشن ہو جو کشمیریوں کے لیے بھی قابل قبول. جی قابل قبول ہو، اور ہمیں شاید ایک دوسرے کے جو حصے ہیں کشمیر کے ان سے ریووک کرنا پڑے گا اپنا کلیم. وہ یہ نہ کہیں کہ یہ کشمیر ہمارا ہے اور ہم یہ نہ کہیں کہ وہ کشمیر ہمارا ہے. ہم یہ کہیں کہ یہ کشمیر کشمیریوں کا ہے. اس کا پھر طریقہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ کیسے اس کو وہاں رکھا جا سکتا ہے. جی ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے پرویز مشرف صاحب کو جو کشمیر فارمولا تھا اس پہ بات ہو رہی تھی، لیکن مشرف صاحب سے ملتی جلتی ایک اور بھی بات جو ہے وہ کرنی ضروری ہے. طلعت مسعود صاحب، پاکستان اس وقت تک انڈیا سے برابری کی سطح پہ بات نہیں کر سکتا جب تک پاکستان کے اندر سٹیبلٹی نہیں ہوگی. اب اس وقت ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ آج کے دن ایک طرف ڈی جی ایم اوز کی میٹنگ ہو رہی ہے، دوسری طرف پرویز مشرف کا ٹرائل شروع ہو گیا اسلام آباد میں، بم بھی برآمد ہو گیا ہے. تو مشرف کا ٹرائل جو ہے یہ پاکستان میں سٹیبلٹی پیدا کرے گا یا انسٹیبلٹی پیدا کرے گا؟ دیکھیے، مشرف صاحب کا ٹرائل جو ہے وہ ایک پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے. اس میں انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی، بلکہ آئین کو توڑا. اب اس کے اوپر دیکھنا یہ ہے کہ حکومت چونکہ چاہتی ہے کہ ان کے خلاف کیس چلے تاکہ وہ اس قسم کی چیزیں نہ دہرائی جائیں. پاکستان کی تاریخ آپ کو پتہ ہے کوز سے بھری ہوئی ہے اور فوج کی مسلط رہی ہے. تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ یہ حکومت نے تو یہ ارادہ اپنا ان کا وہ ہے، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تو یہ کیس چلے گا، اس کے بعد جو بھی مطلب ایک سینٹنس پاس ہوگا. اس سے سٹیبلٹی پیدا ہوگی یا انسٹیبلٹی؟ میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ لانگ ٹرم میں دیکھیں تو سٹیبلٹی ہوگی، شارٹ ٹرم میں انسٹیبلٹی ہوگی. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اس لیے کہ آج ایک بم بھی پکڑا گیا. بم بھی پکڑا گیا. خدا نہ کرے اگر وہ بم واقعی میں پھٹ جاتا یا پتہ نہیں کس نے یہ بم رکھا ہے. پہلے تو یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس قسم کا کیسے بم رکھ دیا کسی نے کہ جو پھٹ ہی نہیں سکتا، جو کہ فیوز بھی نہیں لگا ہوا تھا اس میں. خیر وہ تو میرے خیال میں اس کی انویسٹیگیشن ہوگی. لیکن دیکھیے، دو تین چیزیں ہیں اس وقت ترجیحات میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشرف کا ٹرائل جو ہے اس کو اولین ترجیح نہیں دینی چاہیے. اس کو ایک طریقے سے آہستہ آہستہ چلانا چاہیے. لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ اس کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر کوئی آئین کو توڑتا ہے اور پھر آپ اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتے ہیں تو کل کو پھر وہی واقعہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی قاضی صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ پرویز مشرف کا ٹرائل ہونے سے پاکستان میں سٹیبلٹی پیدا ہوگی یا انسٹیبلٹی پیدا ہوگی؟ سٹیبلٹی پیدا ہوگی. حالانکہ میں وہ جنرل صاحب سے متفق ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ شارٹ ٹرم میں اعتراضات کی بنیاد پر کچھ انسٹیبلٹیز بھی ہوں، لیکن یہ بالکل اصولاً ان کا ٹرائل ہونا چاہیے. اور وہ جو جسے کہتے ہیں لیگل پروسیس، ڈیو پروسیس، وہ اپنے اختتام تک پہنچے. ہو سکتا ہے وہ ایکوٹ ہو جائے، بری ہو. اور اگر وہ بری نہیں ہوتے ہیں، کنوکٹ ہوتے ہیں، تو سینٹنسنگ ہونی چاہیے. اور اگر وہ اس قدر سخت سینٹنس ہوتا ہے تو پھر وہ پریزیڈنٹ صاحب کے وہ ڈسکریشن پہ ہے کہ وہ اسے امپلیمنٹ کرے یا نہ کریں. لیکن اگر کسی نے ایسا جرم کیا ہے، اگر، اور اب تک یہ ثابت نہیں ہوا، اگر، تو یہ کسی کو انصاف سے بالا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا بہت برا میسج اور اثر پڑے گا ہماری سیاست پر. تو میں سمجھتا ہوں یہ
اس کو اپنے اختتام تک جو بھی آپ اولیت دینا چاہیں اسے ٹاپ پرائیورٹی یا لوور پرائیورٹی، میں سمجھتا ہوں ڈیو پروسیس ہونی چاہیے اور یہ کمپلیٹ ہونی چاہیے. بری ہوتے ہیں تو شاباش، اور اگر بری نہیں ہوتے کنوکٹ ہوتے ہیں جو بھی سینٹنس ہے سنا دیا جائے، اور پھر اگر وہ سینٹنس زیادہ ہی سنگین ہو پریزیڈنٹ صاحب کے ڈسکریشن میں، وہ ان کا اختیار ہے لا کے مطابق کہ یہ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا شاید ملک کے سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا جائے. کچھ بھی کریں، ایگزائل بھی کریں، کچھ بھی کریں، وہ تو وہ خود ہی دیکھ لیں گے. لیکن ایک دفعہ سزا ہونا ضروری ہے. نہیں، ایک دبا تو پڑ جائے گا کہ یہ کانوکٹ ہیں. اگر کانوکٹ ہیں، یہ ہمیں تو یہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ابھی تو یہ انڈر ٹرائل ہے، کنٹمپٹ آف کورٹ بھی ہو جاتا ہے اگر ہم اپنی طرف سے ججمنٹ دینے لگ جائیں. لیکن بالفرض اگر وہ ہو جاتے ہیں تو پھر ہونا چاہیے. اس سے وہ جو لا کی جو صحیح معنوں میں انصاف جو ہے وہ نظر آئے گا کہ واقعی لاگو ہے یہ. اچھا جی، شہزاد چودھری صاحب، کچھ عرصہ پہلے تک آپ کا خیال تھا کہ شاید یہ معاملہ نہیں چلے گا آگے، مشرف صاحب کا ٹرائل آگے نہیں چلے گا. اب ٹرائل شروع ہو گیا، اب آپ کا کیا خیال ہے، یہ لاجیکل اینڈ تک پہنچے گا؟ اچھا، مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ وہ اگر بیچ والا جو 2-4 دن تھے جبکہ کوئی ان کے پاس شاید کوئی تھوڑا موقع تھا نکلنے کا، اس وقت وہ نکلے کیوں نہیں؟ اور شاید اس حکومت نے وہ موقع فراہم بھی کیا ہو کسی حد تک کہ اگر نکلنا چاہیں. لیکن اگر یہاں پہ ہم اگر کریڈٹ دے دیں پرویز مشرف، شہر دے لوگ بھی ظالم نہیں نکلے، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. اچھا، وہ والی بات ہو جاتی تھی. اچھا، بہرحال انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ رکیں گے اور اس کو فیس کریں گے، اور یہ پھر مقدمے سے مقدمہ. دیکھیے، میری اپنی سوچ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا نمبر 1 مسئلہ نہیں ہے، نہ یہ کبھی تھا جب سے یہ معاملہ شروع ہوا، نہ آج ہے. پاکستان کے لیے اگلے 3 سال بہت ہی کرٹیکل ہیں ان ٹرمز آف افغانستان اینڈ آفٹر 14 2014 جو معاملہ ہوگا پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر. اس معاملے کو یہ حکومت، لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی، ہم نے کہا تھا کہ یہ حکومت نواز شریف صاحب کی ڈسٹریکٹ نہیں ہونا چاہے گی. یہ دعا مانگ رہے ہوں گے کہ یہ کبھی یہاں سے چلا جائے تو ہماری جان چھوٹے اور ہم یہ کہہ سکیں کہ چونکہ ہے نہیں تو ہم مقدمہ نہیں کر سکتے. لیکن چونکہ وہ ہیں اس لیے انہوں نے یہ مقدمہ جو ہے وہ شروع ہو گیا. اچھا، میرا خیال ہے کہ اس کو جس سے انہوں نے کہا کہ ڈیو پروسیس کے تھرو چلنے دیں. میرا نہیں خیال کہ اس کے ہونے سے کوئی اسٹیبلٹی پہ فرق پڑے گا، انسٹیبلٹی یا زیادہ اسٹیبلٹی. میرا اپنا خیال ہے کہ ایک اسٹیبلش ضرور ہو جائے گا اگر خدا نخواستہ یہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ ہاں جی یہ واقعی ایک یوسر پر ہے، انہوں نے یہ کیا اور ایویڈنس اس نوعیت کا ہے جو کہ ان کو واقعی اس میں کنوکٹ کرتا ہے، تو پھر یہ اسٹیبلش ضرور ہو جائے گا اور آپ ایک سٹیمپ کر دیں گے اس چیز کو کہ ہاں جی پاکستان کی تاریخ کے اندر نہ صرف یحییٰ خان جس کو موت کے بعد یہ کیا گیا بلکہ ایک لیونگ جنرل کو بھی اس طریقے سے کیا گیا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی فوج بہت حد تک جیسے کہتے ہیں نا راہ راست پہ آ چکی ہے اپنی سوچ کے حساب سے، اور وہ یہ جانتی ہے کہ اب پاکستان کے نظام کے اندر مداخلت بالکل پاکستان کے حق میں نہیں. اس مسئلے پہ بھی گورنمنٹ اور فوج ایک پیج پہ؟ میرا اپنا خیال ہے کہ فوج بالکل اپنے آپ کو دور رکھے گی، ڈسٹنس رکھے گی، اس معاملے کے ساتھ بالکل اپنے آپ کو نہیں شامل کرے گی جس طریقے سے ابھی تک فوج نے اپنے آپ کو جنرل مشرف سے دور رکھا. اچھا، لیکن یہاں پہ ایک سوال اب یہ ہے کہ یہ جو آج ایک بم پکڑا گیا ہے اور اس سے پہلے مشرف صاحب کے گھر کے پاس سے ایک بارود سے بھری ہوئی گاڑی بھی پکڑی گئی تھی، تو یہ بم پکڑا گیا، اس سے پہلے گاڑی پکڑی گئی، یہ سب بارود سے بھری ہوئی چیزیں جو ہیں یہ وہاں تک پہنچتی کیسے ہیں، اسلام آباد کے اندر کیسے آ جاتی ہیں؟ اور بم بھی ایسا پکڑا گیا جس کے ساتھ ڈیٹونیٹرز نہیں تھے اور وہ چارج بم نہیں تھا، ایک ایکٹیو بم نہیں تھا، تو یہ کس نے کسی کو کیا میسج دیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ بہتر ہے کہ جنرل مشرف کو ذاتی طور پہ پرسنل کوئی ایسا وہ ان کی موجودگی ضروری نہیں ہے اس قسم کے کیسز کے لیے، جب تک کہ ان کو کنوکشن ان کی اسٹیبلش نہیں ہو جاتی یا کوئی کرٹیکل ایریاز ہیں جہاں پہ ان کی موجودگی ضروری ہو، تو کم سے کم ان کو لایا جائے عدالتوں کے اندر تاکہ جو خدا نخواستہ اس قسم کا ایکسپوجر ہے وہ منیمل ہو اور کوئی خطرے کی جو بات ہے وہ کم سے کم. تو میرے جیسے لوگ یہ سوال اٹھائیں گے کہ جی اگر یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ عدالت میں پیش ہو سکتا ہے، اگر نواز شریف صاحب عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں تو وائی ناٹ پرویز مشرف؟ نہیں، اگر ضرورت ہے، اگر وہ سمجھتی ہے عدالت کے ان کو ضرور آنا چاہیے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ ان کو بلائے گی اور وہ جائیں گے چاہے جس قسم کا مرضی خطرہ موجود ہو. پھر تو اسٹیٹ کی ذمہ داری آ جاتی ہے نا سیکیورٹی کو پرووائڈ کرنا. ٹھیک ہے، پھر مطلب یعنی میری اور آپ کی ذمہ داری سے بات نکل جاتی ہے. بہت بہت شکریہ شہزاد چودھری صاحب، اشرف جہانگیر قاضی صاحب، جناب طلعت مسعود صاحب. آج پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز کی جو ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کے حوالے سے جو سب سے پازیٹیو پہلو سامنے آیا کہ پاکستان کی فوجی قیادت، پاکستان کی سیاسی قیادت ایک پیج پہ، اور شہزاد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو پرویز مشرف کے ٹرائل کا معاملہ ہے اس پر بھی پاکستانی فوج جو ہے وہ اس معاملے سے، مشرف کے ٹرائل سے اپنے آپ کو دور رکھے گی، اور انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ فوجی قیادت راہ راست پر آ چکی ہے. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.